بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی کچھ یہی نہیں ان تولو کہ منہ کرو، ان تولوا وجوہکم کہ پھیر دو اپنا منہ، قبل المشرق مغرب کی طرف، مشرق کی طرف، والمغرب اور مغرب کی طرف۔ سورت کے ابتدا سے قرآن کریم کی عظمت، حقانیت کا اثبات، اور اس ضمن میں یہود، نصارہ، مشرکین، منافقین کا ذکر، پھر توحید، رسالت، بعث بعد الموت، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد پر انعامات، احسانات، پھر قبلہ کی بحث، پھر توحید کے اثبات کے بعد شرک کے ابطال کا تذکرہ، اور اب ابواب البر کا سلسلہ شروع ہوا۔ بنیادی طور پر جب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا اور تحویل قبلہ ہوا تو یہود، نصارہ اور مشرکین نے بہت شور شرابہ کیا۔ آیات مذکورہ میں اس بحث کو ایک خاص انداز سے ختم کر دیا گیا کہ سارے دین کو تم نے اس بات پر منحصر کر دیا کہ نماز میں رخ مغرب کی طرف کرو یا مشرق کی طرف کرو، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اصل بر اور ثواب اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کریم جس طرف حکم کرے اس کے حکم کی اطاعت اور فرمان برداری کرو۔ قبلہ کے علاوہ دینی اسلام کے دیگر احکامات پر عمل کرو۔ دینی اسلام کو صرف قبلہ میں محصور مت کرو، اسلام کے دیگر بھی بہت سارے احکامات ہیں، اور آیات مذکورہ میں بالاختصار ایک اجمالی خاکہ ذکر کیا۔ اعتقادات ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، اخلاقیات ہے، وغیرہ وغیرہ، اور فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی ایمان لائے اللہ پر، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، والملائکۃ، تمام فرشتوں پر، والکتاب، تمام کتابوں پر، سب کتابوں پر، والنبیین، تمام انبیاء علیہم السلام پر۔ یہ ایمانیات ہے، عقائد ہے، اور اس کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ وآت المال، اور دے مال، علی حبہ، اس کی محبت کے ہوتے ہوئے، ذوی القربى، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چڑانے میں۔ حبہ میں ہا ضمیر مجرور مضاف الیہ کا مرجع یا مال ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ مال و دولت کے ساتھ محبت ہونے کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں وغیرہ پر خرچ کرے۔ اور یا حبہ میں ہا ضمیر کا مرجع اللہ ہے، لفظ اللہ ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی محبت کی اساس اور بنیاد پر اللہ کی محبت میں اپنے مال کو مذکورہ لوگوں پر، رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرے۔ ایک تیسرا احتمال بھی ہے، اور وہ یہ ہے
کہ آتا کے مصدر ایتا سے مفہوم ہوتا ہے اور ضمیر اس کی طرف راجع ہوگی، اور معنی یہ ہوگا کہ وہ اپنے مال خرچ کرنے پر دل سے راضی ہو، یہ نہ ہو کہ خرچ کر رہا ہو مگر اندر سے دل جو ہے وہ دکھ رہا ہو، تو ایک یہ تیسرا احتمال بھی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ خرچ فرض زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ ابو بکر جساس اور امام قرطبی رحمہم اللہ الباری لکھتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوا، یہ بات ثابت ہو گئی کہ مال فرض صرف زکوٰۃ سے پورا نہیں ہوتا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت جگہ پر مال خرچ کرنا فرض اور واجب ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینے میں صرف صدقہ کا ثواب، اور جس سے رحم کا رشتہ ہے اس کو صدقہ دینے میں دوہرا ثواب، کیونکہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلے اور سب سے بڑا رشتہ والدین کا ہے، اپنی اولاد کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل خرچ کرنا اس دینار کا ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، وہ دینار اور وہ دینار جیسے تو اپنے دوستوں پر جہاد پر خرچ کرے، یہ بہترین دینار ہے۔ رشتہ داروں کے بعد یتیموں پر خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ یتیم وہ نابالغ بچہ ہے جن کا باپ زندہ نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا تو ہر بال جس پر اس کا ہاتھ گزرے گا اس کے عوض اس کو نیکی ملے گی۔ قضا فی الترمذی۔ یتیموں کے بعد مسکینوں کا ذکر ہے۔ مسکین اس کو کہا جاتا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ ایسے لوگ اپنے حاجت اور ضرورت ظاہر نہیں کرتے بلکہ دکھ اور درد جو ہے وہ گزارتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، بس گزارا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ابن سبیل ہے۔ عربی میں ابن سبیل کو مسافر کہتے۔ مسافر بے شک اپنے گھر میں مالدار ہوتا ہے لیکن سفر میں حاجت مند ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ مالدار لوگ حالت سفر میں بے بس اور بے کس ہو جاتے ہیں، لہذا اس پر بھی اس کے ساتھ تعاون کرنا، خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ والسائلین، سوال کرنے والوں میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ظاہر کا حال اور غالب گمان کی بنیاد پر اگر ضرورت مند معلوم ہوتا ہے تو خرچ کیجئے، ان کے ہاتھ میں کچھ دیجئے، لیکن اس کو پیشہ بنانا ہر لحاظ سے درست نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دنیا میں برابر سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ البتہ ساحل کو جھڑکنے سے گریز کرے، کیا پتہ واقعی مستحق ہو، واقعی حاجت مند ہو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ وَفِي الرِّقَابِ، پھر رقاب کو فی کے ساتھ ذکر کیا، اشارہ ہے اس طرف کہ مملوک غلاموں کو مال کا مالک بنانا مقصود نہیں بلکہ ان کے مالک سے خرید کر ان کے آزاد کرنے پر خرچ کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد اور وعدے کو جب وہ عہد کرے یا وعدہ کرے۔ وعدہ خلافی منافق کی علامت ہے، منافقت کی علامت ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلان ابن فلان کی دھوکہ بازی کا جھنڈا ہے، اور اس جھنڈے کے ذریعے اس کو پہچانا جائے گا۔ قذافی البخاری۔
والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے ہو سختی پر، سختی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کے موقع پر، میدانی جنگ میں ثبات قدمی اور استقامت اختیار کرتا ہو اور فرار کا راستہ اختیار نہ کرے۔ ولا تولوا الفرار یوم الزحف، میدان جنگ میں بھاگنا یہ اللہ کی غضب اس کو متوجہ ہوتی ہے۔ ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچائی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ لوگ متقین ہیں۔